ہماری سرزمین مقدس لہو لہو ہے، اور خاص طور پہ اس کی حسین ترین وادی کشمیر، اور وہ بھی لہو لہو ہے۔ وہاں پہ لاشیں گرائی جا رہی ہیں، گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور طاقت کا اندھا دھند استعمال کیا جا رہا ہے۔ فرعونیت ہے، چنگیزیت ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ہلاکو خان نے حملہ کر دیا ہے، اور یزید اور شمر جو ہیں وہ آ گئے ہیں ان علاقوں میں، اور یزید و شمریت جو ہے وہ ڈل رہی ہے وہاں پہ۔ یہ اس طرح برا حال ہے وہاں پہ، کیونکہ جو مناظر آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور جو تفصیلات بتاؤں گا، ہم آپ کو مسلسل آگاہ کر رہے ہیں اور مزید آگاہ کرتے رہیں گے، کیونکہ پاکستان میں تمام میڈیا چینلز کو، تمام ٹی وی چینلز کو، تمام کے تمام وہاں پہ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی جو کام کرتے ہیں، ان کو، جو پاکستان کی سرزمین پر موجود ہیں، ان سب کو خبردار کیا گیا ہے کہ کشمیر کی طرف نہیں جانا اور کشمیر کے بارے میں کوئی خبر نہیں دینی، اور وہی دینی ہے جو ہم کہیں۔ معاملہ بالکل سادہ سا تھا، آپ کو بیک گراؤنڈ کا علم ہے، اور کل لانگ مارچ کا آغاز کر دیا گیا، اور قافلے جو ہیں وہ راولا کوٹ آنے تھے، اور راولا کوٹ سے آگے مظفر آباد جانے تھے۔ پرامن ہیں، نہتے ہیں، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں تھا، کوئی گڑبڑ نہیں تھی، اور کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، اور نہتے شہری جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور وہ اپنے مطالبات کے لیے آ رہے ہیں، اور ریاست کے پاس آ رہے ہیں، اور ریاست کہتے ہیں ماں جیسی ہوتی ہے، اور وہ اپنے شہریوں کے دکھ درد سنتی ہے۔ لیکن یہاں پہ تو بالکل الٹا حساب ہے۔ پہلے تو ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ اب تک کی جو صورتحال ہے، معاملہ بہت سنجیدہ اور بہت ہی خطرناک ہے۔ پہلے ذرا ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں کہ مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں، اور جو ایک باقاعدہ طور پہ پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے، اور یہ پریس ریلیز ہے اوورسیز کشمیری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد جموں و کشمیر کی طرف سے، اور پولیس ڈی آئی جی ریجن پونچھ راولا کوٹ کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کو سراسر بے بنیاد قرار دیا ہے، کیونکہ پولیس نے، آئی جی پولیس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا، ڈی آئی جی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا، اس کو اوورسیز کشمیری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے رد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ ایکشن کمیٹی کے لوگ مسلح تھے، بالکل مسلح نہیں تھے، اور اپنے ہی بے گناہ شہریوں پر کیے جانے والے مظالم اور بلا جواز فائرنگ کو چھپانے کی ایک مضمون کوشش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پرامن مظاہرین پر فورسز کی جانب سے طاقت کا بے جا اور بے دریغ استعمال کیا گیا، اور کور ممبران کی تصدیق شدہ اطلاعات کے مطابق شہداء کی تعداد 17 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اب انہوں نے یہ تحریری طور پر یہ جاری کیا ہے، اور 17 شہادتیں وہ کہتے ہیں ہو چکی ہیں، اور یہ ایک ہولناک نمبر ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آج کے دن والے تصدیق شدہ شہداء میں عثمان نذیر راولا کوٹ، محمد مزمل علی، اور اس کے بعد زرغام خلیل ہیں، اور پھر ٹھیکیدار نعیم بٹ ہیں، فدا حسین ہیں، اور اس کے ساتھ فہیم افضل ہیں، کاشف ہیں، یعقوب ہے، ثاقب حنیف ہے، اور ثاقب اسحاق ہے، اور نثار صاحب ہیں، اور اری، اور اس کے بعد یعنی اصغر ہیں تتاپانی سے، باسط شاہ ہیں، اور پھر عثمان گل ہیں، اور پہلوان جفیر پہلوان ہیں، نثار شاہین ہیں، اور اس طریقے سے ایک نوجوان شامل ہیں جس کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ یہ سارے کے سارے 17 لوگ وہ کہتے ہیں جی یہ جامع شہادت ہوا ہے فورسز کے، یہ فورسز کی طاقت استعمال کی ہے اور ان کی گولیوں سے۔ دوسری جانب انتظامیہ کی تمام تر رکاوٹوں کے باوجود عوام کا جوش و جذبہ وہ قائم ہے، اور 2 بڑے قافلے شہر میں داخل ہو گئے ہیں، یہ انہوں نے اعلان کیا ہے، آگے جا کے آپ کو سنوائیں گے بھی، ویژول بھی دکھائیں گے، اور پولیس، رینجرز، فوج، فورسز، تمام فورسز ان کو لانگ مارچ کو روکنے میں ناکام رہیں۔ یہ اس دفعہ کشمیری جو ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ قسم کا ان کا اسٹیمنا ہے، اور واقعتاً انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک زندہ قوم ہے، اور وہ مزاحمت کرنا جانتے ہیں، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں تو کشمیری مزاحمت کر ہی رہے تھے، تو آزاد کشمیر کے جو کشمیری ہیں وہ بالکل پرامن پیسفل زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب ان کے لیے بھی یہ مصائب کھول دیے گئے ہیں، اور ایک مصائب کا انبار ہے۔ دوسری جانب یہ انتظامیہ کے تمام رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے کہا جی قافلے آ چکے ہیں، اور ہم یہ منزل جاری رکھیں گے، یہ جو لانگ مارچ ہے یہ رکے گا نہیں، ہم نے ہر صورت میں مظفر آباد پہنچنا ہے۔
اور پھر ہم تمام تر ویڈیوز اور ثبوت کے ساتھ اقوام عالم سے رابطہ کر چکے ہیں، اور جلد یہ مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہوگا، جہاں خوراک، میڈیسن، بجلی، انٹرنیٹ سروس اور ضرورت زندگی کی اشیاء کی فراہمی کو روک کر کربلا کا سما بنایا گیا ہے۔ ہم اس انسان سوز عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ حق و انصاف کی اس تحریک کو ایسے مظالم سے نہیں دبایا جا سکتا۔ اور پھر انہوں نے اپیل کی ہے کہ اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں جاری ریاستی جبر اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا فوری نوٹس لیں اور اس قتل عام کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائیں۔ تو یہ معاملہ آ چکا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی ہوتا کیا ہے۔ یہ تو فورسز نے استعمال کر لیا، ڈکٹیٹر صاحب اس وقت بالکل پاگل ہوئے ہیں اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کا دماغ جو ہے وہ معاف ہو چکا ہے اور ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ یہ کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ اتنی گولیاں کون برساتا ہے، اتنے بندے کون مارتا ہے؟ ریاست ایسا کام کر سکتی ہے؟ یہ کوئی دشمن تھوڑی ہیں، اپنے عوام ہیں، اپنے شہری ہیں، اور آپ اپنی اسی ملک کی فورسز ہیں اور اسی عوام کے ٹیکسوں سے آپ کے شان و شوکت ہیں سارے کے سارے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ چلیں آپ کا ڈی چوک کے ساتھ تو مسئلہ تھا، آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ تو مسئلہ ہے، عمران خان کے ساتھ تو مسئلہ ہے، آپ ان کے ساتھ تو ایک وکٹمائزیشن کا عمل چل رہا ہے، اور وہ تو ان سے تو آپ کو خوف ہے، یہ تو ہم مان لیا، چلے مان لیتے ہیں۔ آپ کو انہوں نے ہٹایا تھا، ڈی جی آئی ایس اے کے طور پہ نہیں بچا سکے وہ، یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اور پھر سیاسی آپ نے نواز شریف صاحب سے، نون لیگ سے اپنے معاملات طے کیے ہوئے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ درست ہیں ساری باتیں، لیکن یہ کشمیری تو بیچارے نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ تو ایک الگ سے بیٹھے ہیں، ایک خطہ ہے ان کے پاس، اور وہ پاکستان سے آس لگائے بیٹھے ہیں کہ پاکستان ان کی وکالت کرے گا اور پاکستان کی حکومت اقوام متحدہ میں ان کا مقدمہ لڑے گی، عالمی اداروں میں لڑے گی، کشمیر بنے گا پاکستان، وہ نعرہ لگا رہے ہیں، اور حق رائے شماری کا انتظار کر رہے ہیں، حق رائے دہندگی کا انتظار، پلیبیسائٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور ادھر کے کشمیری بھی اور ادھر کی کشمیری بھی۔ تو آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے سارے کا سارا، یہ طاقت، اندھی طاقت استعمال کر کے۔ اب آتے ہیں کل، یہ سارے آپ دیکھ بھی رہے ہیں سارے مناظر، یہ شہداء کے ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی بندوق تھی؟ کیا توپ تھی؟ کیا کوئی ٹینک لے کے آ رہے تھے؟ کیا لے کے آ رہے تھے؟ کیا انہوں نے کوئی جی ایچ کیو پہ حملہ کرنا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، کوسوں دور ہیں، ایک پہاڑیوں سے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف آ رہے ہیں، اور اوپر سے نشانہ لے کے گولیاں مارنا اور پھر ہاسپٹل بھی نہ پہنچنے دینا، یہ صورتحال ہے۔ یہ ایک ذرا دکھائیے گا جی، جو جنہوں نے یہ نمبر 1 پہ یہ دکھائیے گا کہ کس طریقے سے وہ تفصیل بتا رہے ہیں جی۔ الحمدللہ جی، رات کے اس پہر ہمارے نوجوان اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے راولا کوٹ چاندنی چوک میں پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، اور اللہ کے فضل کرم سے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ شہادتیں تو بہت ہوئی ہیں، خون تو بہت بہایا گیا ہے ہمارا ان بے غیرتوں نے، لیکن میں سلیوٹ کرتا ہوں کہ ابھی بھی اسٹیج سے اعلانات ہو رہے ہیں کہ فورسز سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پیچھے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہمارے پاس سفید جھنڈے ہیں، آپ لوگ پیچھے چلے جائیں، ہماری آپ سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے شروع سے یہ کہا، ہماری پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں، پاکستانی فورسز کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے، ہماری وہاں کی عوام کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن جو ظلم آج یہاں پہ ہوا ہے وہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے۔ پہلے لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ کی لاشیں کہاں جاتی ہیں، اس بار تو ہم نے لاشیں بھی آپ کو دکھا دی، تو آپ کے سامنے ہے حقائق۔ خدا را نکلیے ہمارے لیے، ہمارے شہید بھائیوں کے لیے، بیسک حقوق کے لیے نکلیے باہر۔ اوورسیز جتنے بھی ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے یہ خاموشی صورتحال ہے، اگر آپ لوگ پیچھے اللہ کے نعرے ہیں اور ورد کیا جا رہا ہے۔ مجھے سانحہ ماڈل ٹاؤن یاد آ گیا، وہاں پہ درود کا ورد کر رہے تھے خواتین و حضرات، اور ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا۔ یہی نون لیگ کی حکومت تھی۔ تو اب بھی نون لیگ کی حکومت ہے مرکز میں، پنجاب سے پولیس آئی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون کون سی وہاں پہ فورسز آئی ہوئی ہیں۔ یہ آپ نے میدان جنگ بنایا ہوا ہے، یہ پہاڑیاں ہیں، وادیاں ہیں، خوبصورت وادی جسے کہتے ہیں، تو یہ حشر نشر کیا ہوا ہے۔ یہ تو اپنی جگہ پہ، ذرا وہ بزرگ کا سنائیے گا جی، جو یہ گفتگو کر رہے ہیں، آنکھوں دیکھا حال، ان کو بھی ذرا سن لیں۔
समझ रहा हूँ कि ये हम शायद हिंदुस्तान के साथ लड़ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तानी फोर्सेस है। मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तान की फौज हमलावर है हम पे। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी हुक्मरानों को और पाकिस्तानी जनरलों को। ये हम कश्मीरियों पे लहते लोगों पे गोलियां चला रहे हैं और ये याद रखेंगे ऐसा जब हो रहे हैं तो इंशाल्लाह कश्मीरी याद रखेंगे कि हम पहले हिंदुस्तान को अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन पाकिस्तान को हमारे साथ अशर कर रहा है। तो दुनिया देख रही है कि गोलियों की आवाजें आ रही हैं, गोलियां चल रही हैं, हमारे लोग गिर रहे हैं, शहीद ये हो है रहे हैं, सूरत लेकिन हाल, हमारे ये है सिचुएशन। और ये बेचारे वो बता रहे हैं कि हम निहत्ते हैं, हम आ रहे हैं। मैं भी आपको मजाजी तौर पे बता रहा हूँ कि एक शहर से वो दूसरे शहर रावलाकोट पहुंच रहे हैं और रावलाकोट आके उन्होंने धरना देना है, वहां बैठेंगे। जैसे पहले आपने 5 जून से वो आके बैठे हैं, 1 महीना तकरीबन 53 दिन हो गए, 53 दिन से वहां बैठे हैं। तो उन्होंने कौन सा आप पे हमला कर दिया है, कौन सा ऐसा नुकसान कर दिया है? पूरा कश्मीर इस वक्त शटर डाउन है, पूरा कश्मीर हड़ताल पे है। कल इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया गया, बड़े बुरे तरीके से बाइकआउट किया है। असल में गुस्सा वो भी है कि हमारी ताकत को क्यों चैलेंज किया जा रहा है। आपने कश्मीर में कठपुतली हुकूमत बनानी है, फॉर्म 47 की हुकूमत बनाना थी और वो फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं बन रही। आपने 8 फरवरी 2024 को भी ये खेल खेला, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन में भी ये खेल खेला, फिर आपने गैरानी अदालत बना दी, फिर आपने सिविल मिलिट्री इदारे सारे के सारे तोड़ दिए और तोड़कर एक नया निज़ाम खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और वो भी गैरानी तौर पर। और वही काम आप आज़ाद कश्मीर में कर रहे हैं, वही काम आप गिलगित बल्तिस्तान में कर रहे हैं और अब मज़ाहमत हो रही है। ज़रा सुनाइएगा जी, जो गुफ्तगू कर रहे थे अवामी एक्शन कमेटी के जो हैं रहनुमा अमान साहब, आपने अभी दिखाया, वो ज़रा दोबारा दिखाइएगा जी। ये रात के मनाज़र थे। जम्मू कश्मीर ना दिल के लाना, उस दिल की जड़ा जख्मी किता गया। रियासत जम्मू कश्मीर ना दिल के लाना, उस दिल की जड़ा जख्मी किता गया। अहद करना जम्मू कश्मीर ने लगो, इसना बदला लिता जासी, बदला लिता जासी। तो ये सूरत हाल, वो कह रहे हैं कि अब हम बदला लेंगे। तो मैं तो नहीं, ज़ाहिर है जब आप किसी की लाशें गिराएंगे, किसी के साथ ये काम करेंगे तो वो और क्या तकरीर कर सकता है। हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला ये ज़ालिम हुक्मरानों से निजात दिलाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की शहरग पे हमलावर हैं और उसको काट रहे हैं, उसको लहू लहू कर रहे हैं। और ये कौन सी हुकूमत है और ये कौन सा डिक्टेटर है, ये कौन से रूह आ गई है डिक्टेटर्स की कि आप हर तरफ गोली और सिर्फ गोली का चला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ और भी। तो ये मामला आपको बता रहा था, अवामी एक्शन कमेटी ने क्या ऐलानात किए, वो भी ज़रा दिखाइएगा जी। अवामी एक्शन कमेटी के जो ऐलानात हैं, ये आप देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि एक्शन कमेटी जो है वो क्या कर रही है। अवामी एक्शन कमेटी के ऐलानात, टेम्पलेट्स और वो ट्वीट्स जो उन्होंने किए थे, वो ज़रा दिखा दीजिएगा जी। अवामी एक्शन कमेटी के ट्वीट्स हैं, जी हाँ, यही वाले। तो ये आप देख रहे हैं जी। वो कहते हैं, दफन कर दो हमें वादी की मिट्टी में, मरकर भी कहेंगे कश्मीर हमारा है। अल्लाह की कसम, हमारे बहुत से भाइयों को शहीद कर दिया गया। हर लम्हा नई तस्वीर सामने आ रही है और यकीन ही नहीं आ रहा। बार बार ये खबर सुनने को मिल रही है कि ये भी शहीद हो गया, वो भी शहीद हो गया। ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गैर मामूली काम हो रहा है और पहले कभी ऐसा इस हद तक फिस्तायत जो है हमने कभी नहीं देखी।